ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا پاگل پن کرنے جا رہا ہے، اور اس شخص سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ایسی حرکت کر دے جس کے بعد یہ پوری دنیا میں ایسی جنگ چھڑ جائے جو شاید کبھی زندگی بھر ختم نہ ہو۔ اب اس وقت حالات ہو گئے ہیں بہت زیادہ خراب، اور آج کی رات، کل کی رات یا اگلی 2-3 راتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہو سکتی ہیں، اور ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم پوری طرح ایک بڑی جنگ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ لیکن یہاں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے ساتھ ایک اور جنگ بڑی چھڑنے والی ہے، اور وہ ہے ترکی کی جنگ۔ یہ جو ترکی کی جنگ ہے، رجب طیب اردوغان نے آج بات کی ہے، جو بڑی کلیئر انداز میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی اب حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور جو اگلا اٹیک ہے وہ ترکی پر ہونے والا ہے، اور ترکی اس لڑائی کو لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی نہیں نہیں نہیں، میرے یہ دونوں بڑے اچھے دوست ہیں ترکی، اور میں ان کے ساتھ جو ہے نا میں نہیں لڑ سکتا، اور فلانا فلانا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امریکہ سے ہمیں ساری طاقتوں نے سگنل دے دیا ہے اسرائیل کو کہ وہ شام، لبنان اور اس طرح ترکی کے اردوغان نے کہا جی کہ اب ہمارا ٹائم آ گیا ہے، یعنی اب ایران سے بڑی جنگ ترکی میں چھڑنے والی ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل یعنی پوری طرح متنازع، یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی، اس نے کہا کہ جی آگ بھڑکانے والا ہے۔ دیکھیے اردوغان کو جو خطرہ محسوس ہوا ہے نا، وہ شاید اس میں ابھی جا کر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کو لیٹ جا کے اس چیز کا پتہ لگا، یا شاید دیر سے محسوس ہوا ہے، جو کہ حقیقی تھا۔ مگر اردوغان نے جو ہے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر کے رکھی ہوئی تھیں، اور اب جب پانی جو ہے وہ سر پر پہنچ چکا ہے تو اس کی ظاہر سی بات ہے اپنی پارلیمنٹ میں بھی خطاب کرنا پڑا۔ اس کو پتہ ہے کہ اسرائیل پوری طرح جو ہے وہ تباہی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور امریکہ بھی۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایران واحد ملک ہے، یا تو پھر جو ہے نا وہ لڑتا ہے، یا پھر یہ جتنے بھی سارے ممالک ہیں الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ ایران کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ یہ تو ہوگی ایک صورتحال، تو یا تو آپ کر لیں اتحاد سارے مل کر، اگر آپ لوگ یہ اتحاد نہیں کر سکتے تو پھر ایک صورتحال کر لیں کہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لیں کہ پابندیاں بھی سہ سکیں، آپ لڑائی بھی کر سکیں، اکیلے لڑ سکیں۔ ترکی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ نیٹو ان کو بچانے کے لیے آئے گی، کیونکہ نیٹو کے رکن ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ نیٹو کی اب کوئی اوقات نہیں رہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کو اس نے ویسے ہی فارغ کر دینا، کیونکہ نیٹو دیکھیں اب امریکہ نے کتنی دفعہ نیٹو کو بلایا، نیٹو چیف کو بھی کہا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ امریکہ 70% بجٹ دیتا ہے۔ اگرچہ امریکہ کی جنگ یہ غلط ہے، وہ سارے ڈرے ہوئے ہیں، اگر وہ سارے ڈرے ہوئے ہیں ایران سے اور وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو یہ سارے ایران سے زیادہ تو اسرائیل سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کے اٹیک پر یہ لڑنے کے لیے ترکی کی طرف سے آئیں گے؟ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر ایران یہاں سے پٹ گیا نا، تو یہ 1 by 1 سارے ممالک کی ایک بالکل لڑی اتنی تیزی سے ٹوٹے گی کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایران جو ہے اس وقت ایک آپ سمجھ لیں بند باندھ کے کھڑا ہوا آگے۔ اب ترکی کے ساتھ جو ہے وہ پھر اس کے بعد کس نے کھڑا ہونا ہے؟ اب دیکھیں اس صورتحال میں ترکی جو ہے وہ ایک معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو یہ جلدی کر لینا چاہیے۔ اس میں پاکستان، سعودی عرب اور کچھ دیگر ممالک شامل ہیں، ایران کو بھی آپ اس میں جو ہے سمجھ لیں کہ انٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے اتحاد ہو جائے گا، اور ترکی کو الٹیمیٹلی یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے جو تجربہ اس وقت ایران کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ لڑائی اب بڑی ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ترکی میں بہت حالات خراب ہیں، مہنگائی بہت زیادہ عروج پر ہے۔ ٹرمپ کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھی طرح کہ ٹرمپ کیا کرے گا، وہ اس پوری کی پوری لڑائی کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ تباہی مچانے کے لیے آخری حد کراس کرے گا، اور وہ آخری حد کراس کرنے کے لیے اس کے پاس کیا صورتحال ہے؟ اس کے پاس بہت سارے معاملات ہیں، وہ صورتحال کو بہت بہتر انداز میں دیکھ سکتا ہے کہ ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں، کیا صورتحال، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسرائیل اس وقت جس پوزیشن میں جا رہا ہے وہ پوزیشن کافی زیادہ خطرناک اور بھیانک ہونے والی ہے۔ انہوں نے لڑائی کر لینی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی یعنی کہ ترکی کوئی ڈیفنس معاہدہ کر لے یا یہ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل کر لے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اردوغان نے ابھی یہ بات کی ہے، اور ٹرمپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ دیکھیے آپ ان کو یہ ذہن میں رکھیے گا، خطرہ جو محسوس ہوا ہے وہ بڑی لیٹ ہوا ہے، جن کی ترکی کو بشار الاسد کی جو حکومت تھی اس وقت ترکی نے کہا تھا جی جولانی اور یہ وہ، یعنی کہ ان کو بعد میں پتہ چلا جولانی صاحب کو تو لانے والے اسرائیل تھے۔ تو دیکھیے اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، یعنی شام کی پہاڑیاں بھی گئیں، وہ بہت ساری چیزیں بھی گئیں، اب شام، لبنان، اور اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ ترکی کا ہے۔ ترکی کے اوپر جتنی نظر اسرائیل کی ہے نا، ایران کے بعد سب سے زیادہ نظر ان کی ترکی پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے صحافیوں نے کہا کہ اگلا نمبر قطر کا ہے، الجیریا کا ہے، پھر ترکی کا ہے۔ یہ 3 ممالک کا انہوں نے نام لیا ہے، اور وہ سعودی عرب کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ سعودی عرب نے تو بہت اچھی بات کر دی، انہوں نے کہا جی ہم نے پہلے ہی معاہدہ سائن کر لیا پاکستان سے
قطر کو بھی کر لینا چاہیے، ترکی کو بھی جو ہے وہ کر لینا چاہیے، کیونکہ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ اب تبدیل ہو رہا ہے. یہ چیزیں اب ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھیں. دیکھیں قطر کی حفاظت امریکہ نہیں کر سکتا، یہ بات ہم سب نے دیکھ لی ہے کہ امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ اب کسی کام کی نہیں رہے. وہ نہ تو وہ قطر کی حفاظت کر سکتے ہیں، قطر کو بھی اب جلد از جلد جو ہے وہ پاکستان سے معاہدہ کر لینا چاہیے. ایک اور امت مسلمہ کا کہ معاہدہ ہو جانا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے جب یہ جنگ ہو رہی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ ہم لیڈ کریں گے امت مسلمہ کو، اور انہوں نے ساتھ ایک اور بات کی تھی ایران نے کہ انہوں نے کہا تھا جی خالی لیڈ نہیں کریں گے، ہم ان کو بیک کریں گے اور مکمل طور پر اب یہ لڑائی ہم اکیلے جا کے لڑیں گے، ہمارے پیچھے بہت سارے جو مسلم ممالک ہوں گے اور ہم ان کو لیڈ کریں گے. یہ سینیریو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ پیدا ہونے جا رہا تھا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں، کیا صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اب ان کو یہ معاہدہ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہیں. دیکھیں امریکہ کو اب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جانی چاہیے، اور شاید ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ آنے والے وقت میں جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے لیے، وہ تو بڑے کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کو اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاملہ طے کرنا پڑے گا، امریکہ کو اس کی زبان میں جواب دینا پڑے گا. اب دیکھیں آج ٹرمپ نے کہا کہتا ہے جی کہ آج رات تو اٹیک ہو جائے گا بہت بڑا، اور یہ کر سکتے ہیں. اور اوپنلی آج اس نے کہا جی کہ ہم نے ایران کا تیل چوری کر رہے ہیں اور ہم رات کو جاتے ہیں چوری کرتے ہیں. ایران کے اندر تو جو ہے وہ آپ جا نہیں سکتے، اب کس جگہ سے وہ کریں. انہوں نے کہا جی کہ ٹینکر آتے ہیں یا وہ چیزیں جو آتی ہیں جو ایران سے کاری ہوتی ہیں ہم ان سے چوری کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایران جو کہ شیڈو فلیٹ کے ذریعے جو ہے وہ اسمگلنگ کے ذریعے تیل دیتا ہے، تو بہت سارا جو ان کا تیل ہے وہ امریکہ کہتا ہے جی ہم چوری کر لیتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ نے امریکہ کے کسی پریزیڈنٹ کو اس طرح سے اوپنلی گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا جو صورتحال پیدا ہوتی ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کبھی زندگی کے اندر یہ گفتگو نہیں کی کہ آج امریکہ کا پریزیڈنٹ اگر اٹھ کر یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے، تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا پاگل پن کی حدیں کیا ہیں اور کس لیول پر جا کر یہ کام کرے گا. یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ان لوگوں نے جو حرکتیں اس وقت کی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر یہ اپنا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے جو بربادی انہوں نے کی ہے وہ سب آپ کے سامنے. یہ پوری دنیا کے اندر اصل میں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ لوگ پاگل پن کی ہر حد کراس کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ دنیا کے اندر کی چیزیں کچھ رخ پر جا رہی ہیں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات اور کتنے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. قطر اس وقت دیکھیے کوشش کر رہا ہے اور وہ ایران کے ساتھ معاملات طے کر رہا ہے کہ یہ جنگ نہ کریں. وہ امریکہ کو سمجھا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ساری دنیا کے سامنے آتا ہے، تڑلے کے ساتھ آتا ہے. یعنی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک وقت ہوتا تھا ذرا کوئی لحاظ ہو جاتا تھا کسی کا، اس کو تو اب مطلب لحاظ تو کہیں سے خیر رہا ہی نہیں ہے نا، اور نہ ان کو کس چیز کا خیال ہے. جو انہوں نے کرنا ہے وہ اوپنلی کرتے ہیں. ایک ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے جو آج سے پہلے شاید لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی. یعنی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم اٹیک کریں گے، ہم فلانا کریں گے، ہم تیل چوری کریں گے، ہم قبضہ کریں گے، ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ رجیم چینج کر دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ دنیا کو مینیج کرتے ہیں، آج آپ اندازہ لگا لیں گے گولڈ کا انہوں نے کیا اشر کیا ہوا ہے. یعنی گولڈ کی جو قیمت ہے وہ 25% کے قریب گر گئی ہے. یہ اب صرف جو ہے وہ چائنا کو ٹکر دے رہے ہیں، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو گئے ہیں. اب امریکہ اور اس کے اتحادی صورتحال کے اندر جو پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اس پاگل پن میں ہے، کوئی بہتری کی یعنی کہ اس میں کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا کوئی معاملہ کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آنے والے وقت میں آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی اس میں ایک بات ہے کہ اب یہ لڑائی ہونے والی ہے ترکی کی. جتنی جلدی ہو سکے انہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وہ بچا لیں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. اگر یا تو پھر ترکی کو لڑنا پڑے گا اور یہ جنگ اسی طرح کی ہوگی، وہاں پر بھی کوشش کریں گے رجیم چینج کی جیسے انہوں نے ایران میں کوشش کی ہے. اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے یا جو بھی ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی. لیکن ترکی کے پاس بہرحال جو ہے وہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، اس کو جلد از جلد جو ہے کہ اتحاد بنا لینا چاہیے. مسلمان جو اچھے ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک اتحاد کر لینا چاہیے، ایران کے ساتھ جو ہے اتحاد کر لینا چاہیے، اور اپنی بچاؤ کی جو کوششیں وہ فی الفور جو ہے وہ تیز تر کرنی چاہیے.